بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 4 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے تعارف قرآن و حدیث، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے اس چیپٹر میں، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تاریخ بھولنی نہیں ہے، آپ نے تاریخ یاد رکھنی ہے، سن یاد رکھنا ہے، کس سن میں کیا؟ 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا۔ اور اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری حج کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع۔ گزشتہ یعنی پچھلے گزشتہ 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کام مکمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو پچھلے 23 سال تھے، 23 ایئرز، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کام یعنی نبوت کا کام جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین و شریعت کی تکمیل ہو گئی، دین کی بھی تکمیل ہو گئی اور شریعت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ جو ضروری اور بنیادی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایک اسلامی ریاست قائم کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ عملی طور پر عملاً، ٹھیک ہے نا، پریکٹیکلی ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کی جو رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج کے دوران میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آخری خطبہ، آخری حج کا جو خطبہ تھا وہ کہاں پر ہوا؟ میدان عرفات میں۔ یہ MCQs آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو نہایت ضروری احکام اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں احکام جو ہیں، احکام حکم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ضروری چیزوں کا آپ نے حکم دیا اور بہت ضروری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد کو، ٹھیک ہے نا، تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ یا 1,24,000 کم و بیش، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی تھے، بہت بڑی صحابہ کرام کی تعداد تھی، کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت، ٹھیک ہے، آگاہ رہو، کیا میں نے دین کے احکام پہنچا دیے؟ ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے، سب نے جواباً عرض کیا، یعنی جواب کے طور پر کہا، قالوا، انہوں نے کہا، نعم، جی ہاں، قد بلغت الرسالۃ، تحقیق آپ نے پیغام پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت ادا کر دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو نصیحت کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ترجمہ لکھا ہے وہ پڑھیے۔ وہ بولے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ظاہر کر رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ اسی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو آخری بار خطاب فرمایا، یعنی اسی وجہ سے آپ نے یہ خطاب فرمایا کہ آپ کیا ہیں، دنیا سے تشریف لے کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان تھا، ٹھیک ہے۔ اس وحی میں کیا بات تھی؟ کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس بات کا اعلان تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیت پڑھیے، الیوم اکملت لکم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت، اور میں نے پوری کی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور میں راضی ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام، ٹھیک ہے، اسلام بطور دین کے تمہارے لیے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، رضیتو کا مطلب کیا ہے؟ پسند کرنا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا۔ اب یہاں ترجمہ دیکھیے، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ رحلت سے قبل یعنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی، ٹھیک ہے، خصوصی وصیت فرمائی یعنی خصوصی نصیحت فرمائی، تاکیدی نصیحت۔
ٹھیک ہے، پختہ نصیحت فرمائی کہ اسے میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کس کو؟ یعنی قرآن کو، اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زور سے پکڑ لیا جائے، بلکہ اس کے احکامات کو اور اس کی نصیحتوں پر مضبوطی سے عمل کرنا مراد ہے۔ اس لحاظ سے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے احترام کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایات پر بھی عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔